بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ پیچھے بات چل رہی تھی، کفار و مشرکین کے بارے میں بتلا رہے تھے، اور یہاں سے جو ہے اس رکوع سے جو ہے قارون کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان قارون، بے شک قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے قوم میں سے تھا، یعنی قارون بھی جو ہے بنی اسرائیل کے قوم میں سے تھا، اور قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے چچا زاد بھائی تھے۔ اور فبغى علیہم، اور وہ بھی جو ہے ان پر زیادتی کرتے تھے، یعنی کہ جو ہے قارون کو جو ہے فرعون جو ہے اس کو بنی اسرائیل کی نگہبانی کے لیے اس کو رکھا تھا۔ تو قارون کیا کرتا تھا کہ اپنے ہی لوگوں پر جو ہے ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا ان کے اوپر۔ تو اسی کا اشارہ کیا ہے کہ فبغى علیہم، وہ جو ہے کیا کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ اور آگے فرمائے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا، اور ہم نے ان کو خوب جو ہے خزانہ دیا تھا، مال دیا تھا، دولت دیا تھا۔ اور اس کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ اتنا خزانہ ہم نے ان کو دیا تھا کہ ان مفاتحہ، ان کے خزانے کی چابیاں جو ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بہت سارے لوگ، طاقتور لوگ جو ہے ان کی چابی کو لے کے جاتے تھے، پھر بھی جو ہے کم پڑتا تھا، اٹھ نہیں پاتا تھا لوگوں سے چابی۔ طاقتور لوگ جو ہے، کئی طاقتور، ان کی ایک جماعت بنی ہوئی تھی، اور اس جماعت کے لوگ چابی کو اٹھائے ہوتے تھے، پھر بھی نہیں اٹھتا تھا اس کی چابی۔ تو بتا، جب چابی اتنی بھاری رہی ہوگی، اتنا چابی رہا ہوگا خزانہ کا، تو مال کتنا رہا ہوگا بتائیے، کتنا خزانہ اس کے پاس رہا ہوگا۔ تو قرآن اسی کی مثال دی ہے۔ اور اس کے بعد اذ قال له قومه، اور اس کے قوم، اس کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، تو قارون سے کہتا تھا کہ لا تفرح، اس مال پر کبھی گھمنڈ مت کرو، اتراؤ نہیں، تکبر مت کرو کہ ہمارے پاس کیا ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ہم جو پیسے کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر جو تم کبھی گھمنڈ مت کرنا، اور نہ کبھی جو اترانا مت، کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لا يحب الفریحین، اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں کے اندر گھمنڈ رکھتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، کسی بھی چیز کا ہو، دیکھیے کہ تکبر، گھمنڈ جو ہے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی جو ہے نیکی کا تکبر ہوتا ہے، کبھی جو ہے پیسہ کا تکبر ہوتا ہے، کبھی جو ہے گھر کا تکبر ہوتا ہے، کبھی جو ہے زمین کا تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو تکبر میں یعنی بہت ساری چیزیں آ گئی۔ نیکی میں بھی اگر آپ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک سارے انسان ہیں، ہم جو بہت نیکی کماتے ہیں، خوب جو ہے لوگوں کو جو پیسہ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اگر اس میں اگر گھمنڈ کر لیا آپ، تو سمجھیے کہ سارا کا سارا نیکی کیا ہوا، ختم۔ مال میں بھی ایسے ہی ہوگا، مال میں بھی اگر آپ گھمنڈ کریں گے، تکبر کریں گے، تو آگے چل کے ایک دن ایسا آئے گا کہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ بولتے ہیں نا کہ جب عروج ہے، اللہ نے تو زوال بھی رکھا ہے، یعنی جب اونچائی پہ آپ جائیے گا تو یہ مت بھولیے کہ ہماری اوقات کیا تھی پہلے۔ جب پیسے آ گئے تو تھوڑا سا چلنا جو ہے ہمارا اسٹائل بدل جاتا ہے، تو معلوم چلا کہ کچھ دن کے بعد پھر جو ہے اسی پہ آ گیا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ کے محلے میں، علاقے میں ہوں گے کچھ لوگ ایسے جو پہلے بہت مالدار تھے، اب جو بیچارہ کا جو سب کچھ جو ختم ہو گیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا احسان ادا نہیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، انہوں نے اپنے مال پہ گھمنڈ، پیسے پہ جو ہے، بزنس پہ جو گھمنڈ تھا، اللہ نے ان گھمنڈ کو جو ڈبو دیا۔ اس لیے ہمیں جب بھی اللہ کوئی چیز دے، دولت دے، جس چیز سے بھی نوازے، اللہ کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کچھ بھی تو نے دیا یہ سب تیرا ہی ہے، تو نے ہی ہمیں دیا ہے سب ساری چیزیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور ان سے کہتا تھا کہ قارون تم جو ہے اس مال کے ذریعے سے، اس پیسے کے ذریعے سے کچھ آخرت بنا لو، یعنی لوگوں کے اوپر جو ہے کچھ خرچ بھی کرو، صرف اپنے اوپر مت خرچ کرو، اور لوگوں جو غریب ہے ان کا بھی خیال رکھو، اور اس پیسے کے ذریعے سے اپنے آخرت میں کچھ نیکی کما لو، صدقہ کر لو، خیرات کر لو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، غریب کو جو کچھ گرم کپڑا دے دیجئے، تھوڑا سا کچھ بھی دے دیجئے، اس کے لوگ اس کو کہتے تھے۔ تو
تو یہ کیا کہتا تھا، اور آگے یہ بھی کہتا تھا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ بھی خیال رکھو کہ دنیا بھی کچھ بناؤ۔ دیکھیے قرآن ہمیں اجازت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف آخرت ہی بنانا ہے، نہیں، دنیا کے اندر رہنے کے لیے بھی آپ پیسہ کمائیے، خوب کمائیے، اچھی سے اچھی چیزیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو کپڑا پہنیے، گاڑی رکھیے، گھر بنائیے، لیکن اتنا ہی جتنا اس دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، اتنا ہی دل کے اندر محبت رکھیں پیسے کی جتنا ہمیں ضرورت ہو۔ قرآن وہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنْسَ، ہلکا سا کچھ نصیبک من الدنیا، ہو سکے تو دنیا کے لیے بھی کچھ جو ہے اپنا خوب خرچ کیجیے، دنیا کے لیے بھی جو گھر بنائیے رہنے سہنے کے لیے، لیکن آخرت بھی جو ہے تیار کیجیے۔ لیکن کیا کریں، ہمیں پہلے آخرت کو جو فوکس کریں، اس لیے قرآن نے پہلے آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے، اب دنیا کی زندگی کب تک ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے اٹھ کے جائیں، امام چلا کہ طبیعت خراب ہوئی مر گئی، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن نے پہلے جو ہے آخرت کا جو ہے ترغیب دیا ہے کہ اے قارون، اس پیسے کے ذریعے سے تم جو ہے کچھ آخرت کما لو، کچھ آخرت بنا لو، لوگوں کو جو ہے جو غریب ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اللہ نے جیسا تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو ویسا ہی تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ پر احسان کو یعنی کہ لوگوں پر احسان کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، یعنی کہ جس طرح اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی چیز سے بھی نوازا ہے، تو ہم کیا کریں، لوگوں کے اوپر خرچ کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ یہ تیرا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے، اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہے صحیح سے کھا پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس سرزمین پہ جو ہے فساد مت مچاؤ، لوگوں کو جو ہے مارو نہیں، کسی کو اوپر ظلم مت کرو، کسی کو اوپر زیادتی مت کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لا يحب المفسدین، فساد مچانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرا آدمی جب تک کہ دونوں آدمی بہت محبت سے رہ رہا ہے، بیچ میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے کہ جا کے جو ہے جھگڑا کر دیتا ہے، کچھ جو ہے پین کر دیا دونوں کے بارے میں، ہو گیا، ابھی اپنا نکل دیتا ہے، دور سے جو ہے دیکھتا رہتا ہے، ہنستے رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جب تک دنیا کے اندر رہے، صلح کرنے والے سب کو جو ہے مل جل کے سب سے جو ہے بات چیت کر کے سب سے جو خوش رہ کے جو ہے چلے۔ اب جب یہ باتیں اس کے قوم لوگ کہنے لگے تو اب جو ہے قارون کا جواب دیکھیں کیا ملا۔ قارون نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، اتنے سارے جو ہمارے پاس مال و دولت ہے، خزانہ ہے، وہ صرف میرے علم کی وجہ سے، میں نے جو علم سیکھا ہے، جو ہنر سیکھا ہے، میں اپنے سے کمایا، میرا اپنا مال ہے، یہ میں اپنے محنت سے، اپنے علم سے، ہنر سے کمایا ہوں۔ جی اب اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ کیوں؟ کہ من ہوا اشد منا قوہ، وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم جو اپنی طاقت کی وجہ سے پیسہ کما رہے ہیں، ہم جو اپنے علم کی وجہ سے پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی کیا کیا، ہلاک و برباد کر دیا، ان کو مار دیا۔ اور وہ اکثر جمعا، اور بہت سارے ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس لشکریں تھی، سب کو ہم نے کیا کیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ جی ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرمین سے جو اس سے جو ہے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم دنیا سے کیا کر کے گئے ہیں، نہیں گئے ہیں، ہم سب اللہ کو معلوم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، جو دل میں سوچیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے تم نے کیا کیا، وہی کہہ رہے ہیں کہ ولا يسأل، جو مجرمین ہوتا ہے ان سے ہم سوال نہیں کریں گے، ہم تو سیدھے اس کو جو ہے سزا دیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب فرعون، قارون کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قارون جو ہے اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے گھر سے جو ہے بالکل آن بان سے، شان سے، شوکت سے، ایک دم بالکل جو ہے تکبر میں، گھمنڈ میں جو ہے لوگوں کے سامنے سے نکلا، اور دونوں طرف لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے
جیسے کہ ابھی کا اگر پردھان منتری اپنے روم سے نکلے یا یہاں آئے، سمجھیے کہ پورے راستے میں پولیس لگی رہتی ہے نا، لوگ دیکھتے رہتا ہے، اس طرح بھی جو ہے قارون جو ہے نکلنے والا تھا، پہلے سے لوگوں یہ روڈ کو سجا دیا تھا، لوگ سب دیکھ رہا تھا کہ بھائی قارون نکلے گا، ایک دم بڑا مالدار آدمی تھا، دیکھیں کیسا آدمی ہے، تو وہ نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیا دار تھے، جو لوگ نیک صالح نہیں تھے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ یا لیت لنا، کاش کہ ہمارے پاس بھی مثل ما اوتی قارون، قارون کے جیسا ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتا، ہے کہ نہیں؟ جیسے اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں بڑا آدمی کہے گا یار کاش کہ ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتا، کاش کہ ہمارے پاس بھی اچھا گھر ہوتا، کاش کہ اس کے جیسے ہم بھی کرتا پہنتے، تو آدمی زبان سے جو ہے سمجھیے کہ زبان سے ایسا لگ رہا ہے کہ کاش کاش، جیسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ اسی کو مل جائے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا دنیا دار لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے، وہ لوگ دیکھا تو کہا رہے ہو یا لیت لنا، کاش کہ میرے پاس بھی مثل ما اوتی قارون، قارون کے جیسا ہمارے پاس بھی خزانہ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ اور یہ بھی کہا کہ انہ لذو حظ عظیم، کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا جو ہے قسمت والا انسان ہے، اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا ہے۔ اب جو ہے نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جو لوگ نیک لوگ تھے، علم والے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ویلکم ثواب اللہ، بربادی ہو، ایسے مال سے کیا فائدہ، ایسے شان و شوکت سے کیا فائدہ، کہ ثواب اللہ، جو اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کی طرف سے جو ہمیں ثواب ملنے والا ہے، خیر لمن آمن، اس سے بہتر ہے، کیا ہے یہ، اس سے بہتر ہے، یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ آرائش ہے، گھر ہے، خوب ایک دم شان کی شوکت میں زندگی گزر رہی ہے، یہ دنیا تک ہی ہے، آخرت میں کچھ بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور مگر یہ کہ جو شخص ایمان لائے وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہا، تو ولا یلقاها الا الصابرون، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ جو دنیا کے اندر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، صبر سے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں رکھی ہیں۔ آگے فرمایا کہ اب جو ہے قارون کا کیا جو ہے اس کا حال ہوا، آگے اس کا بیان کر رہا ہے کہ فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے کیا کیا کہ قارون کو اور اس کے گھر کو، تمام اس کے جتنے بھی لوگ تھے، سب کو ہم نے کیا کیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کچھ ملا بھی نہیں بیچارے کو۔ اللہ نے قارون کو بھی، یا قارون کے خزانے کو بھی، اس کے گھر کو بھی جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا۔ دیکھیں، اور فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ جب اس کے اوپر عذاب آ رہا تھا، جب زمین کے اندر دھس رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا اور لوگوں کو پکار رہا تھا میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد نہیں کر رہا۔ جبکہ کچھ دیر پہلے لوگ کیا کہہ رہے تھے، کاش کہ میرے پاس بھی قارون کے جیسا کیا ہوتا، مال ہوتا۔ آج اسی وقت دیکھیے کہ لوگ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ چند منٹ میں دنیا بدل گئی، چند منٹ میں لوگوں کی نیت بدل گئی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، لوگ پیچھے بھاگ جاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے یار تو بہت اچھا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے دل میں خواہش نہیں کر رہے تھے، نہیں تو اگر ہمارے پاس بھی اگر ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ نصر اللہ صاحب سو رہے ہیں، قارون کا خزانہ بھی پھنس رہا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود جو ہے اپنا بچاؤ نہیں کر سکا، یعنی وہ خود بھی نہیں بچ سکا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن کچھ بھی نہیں، اور زمین میں دھنستا ہوا جا رہا تھا، لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، اور اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا۔ جی اب آگے دیکھیں کیا ہوا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب جو لوگ کل یہ کہتے تھے کاش کہ میرے پاس بھی کیا ہو، قارون کے جیسا خزانہ ہو، تب ان لوگوں کو صبح معلوم ہوا، جو لوگ تمنا کر رہے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ یقولون اوہو وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی خوشی سے رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں کو جو تنگی سے رزق دیتا ہے۔ جو لوگ کل کہہ رہے تھے یہ بات، آج وہ لوگ پچھتا رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہم لوگ جو ہے نہیں مانگا، اللہ نے ہم کو دولت نہیں دیا، نہیں تو آج ہمارے بھی یہاں ہوتا۔ جی اور یہ کہا کہ لولا، اگر اللہ کا ہمارے اوپر من اللہ علینا احسان نہ ہوتا،
اللہ کا اگر ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتا تو لخسف بنا، اللہ ہمیں بھی زمین کے اندر دھسا دیتا۔ جی تو وَإِكَأَنَّ اللَّهُ تو اوہو کاش لا يفلح الکافرون، اس دنیا کے اندر کافر لوگ جو ہے، انکار کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جی تو اس سارے ایک آیت ایک رکوع کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آیا، اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، ہمارا اسٹیٹس اچھا ہو جائے ہم سمجھتے کہ ہمارا اسٹیٹس اچھا ہے کامیاب نہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، آپ کا آخرت بنا کہ نہیں بنا۔ اگر آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے تو پھر آپ تو ناکام ہو گئے۔ قارون کے پاس تو بہت خزانہ تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش میرے پاس بھی جو ہے پیسہ ہوتا، مال و دولت ہوتا، چند منٹ میں لوگ اسی کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ پھر صبح کے معلوم چلا کہ پھر قارون کو جو اللہ نے جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا، ان کو مال کو بھی، تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ نے ہم کو دولت نہیں دیا، تو آج ہم بھی کیا ہوتے، زمین کے نیچے ہوتے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا۔ کوئی اگر کسی کے پاس خوب پیسہ ہے، کافر جو اگر ترقی خوب کر رہا ہے تو اس دل کو کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، دنیا بھر ہی کے لیے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارا آخرت میں کیا حصہ ہے، ہمیں آخرت میں ملے گا اچھی زندگی۔ اپنے دل کو سمجھانا، یہ نہیں کرنا کہ یار کاش میرے پاس بھی اچھا پیسہ ہوتا، گاڑی ہوتا، گھر ہوتا، تو یہ اگر دل کے اندر آ گیا تو سمجھیے کہ ہماری زندگی برباد ہوگی۔ پھر ہم دنیا جو ہے ہمارے آگے آگے ہوگا، آگے کہاں ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے جائیں گے۔ معلوم چلا کہ موت آ گئی، قبر کے میں جا کے سو گئے، کچھ بھی نہیں ملا، نہ مثال صنم، نہ خدا ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔